السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تیرے میرے درمیاں از قلم انا الیاس کون ہے؟ جیسے ہی وہ ان سے ملنے کے لیے آگے ہوا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہا۔ پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ بھی ضامن کے ہی باپ تھے۔ ڈیڈی آپ پہلے بیٹھ جائیں۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو ایک نظر دیکھ کر عاصم صاحب سے کہا، میرے پیچھے تم لوگوں نے یہ کچھ شروع کر دیا ہے۔ تبھی ڈور بھی لوگ تھا، میں ابھی اویس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے ضامن کو گھوڑا، وہ کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ ہو کیا رہا ہے آخر یہاں؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے، ڈیڈی سر کو پتہ ہے اس لڑکی کا اور ان کی پرمیشن سے ہی ہم نے اسے یہاں رکھا ہے۔ ضامن نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو فون نکال رہے تھے۔ صرف 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے سب بتاؤ اس کے بارے میں۔ حالہ کو اب سمجھ آئی کہ ضامن کے نیچر ایسی کیوں ہے۔ یقیناً اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت بہت ٹف کی ہے۔ حالہ کچن میں ہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ضامن کی ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے حالہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گھبراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے اپنے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ضامن سامنے ہی والے صوفے پر دونوں گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے اور ہاتھوں کو آپس میں جوڑے سر ہلکا سا جھکائے بیٹھا تھا۔ حالہ کو تو اکثر کسی فلم کا ہیرو وہی لگتا تھا۔ بیٹا آئی ایم سوری، جس طریقے سے آپ اس گھر میں موجود تھیں میں اس سے پریشانی میں غلط نتیجہ اخذ کر گیا تھا۔ بہرحال ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکٹ کریں گے۔ رحمان شاہ آلریڈی ہماری ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اور بھی کیسز اس کے ڈھونڈے ہیں۔ خیر آپ ریلیکس ہو کر کچھ عرصہ یہاں رہو، پھر کچھ اور بندوبست کرتے ہیں آپ کا۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے آخر میں ضامن کو دیکھتے کہا، یہ عصمت کہاں ہے؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا، نظر سیدھی اپنی جانب تکتے حالہ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ حالہ نے فوراً سر نیچے جھکا لیا۔ کچھ کام سے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، آپ فریش ہو جائیں تب تک۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا، آپ کچھ لیں گے انکل؟ جوس یا چائے؟ حالہ نے ان کو اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وائی ناٹ بیٹا، چائے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ ابھی وہ جو گنگ سے واپس آیا ہی تھا، کمپاؤنڈر سے آتے ہوئے ہو کر جو اخبار دے کر گیا تھا وہ ہاتھ میں لیے اپنے فلیٹ کی جانب گیا۔ آج ضامن اکیلا ہی جاگنگ پر گیا تھا۔ عصمت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہا تھا۔ حالہ نے جو ہی اندر آتے ضامن کو دیکھا، کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنانے لگے۔ جن دونوں میں اگر بہت خوشگوار بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا تھا تو سرد مہری بھی نہیں تھی۔ ضامن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی اسے اگنور کرتی ہے اور اسے یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیبل پر لگا دوں۔ حالہ نے اسے فریش ہو کر آتے دیکھا مگر وہ ابھی بھی ٹراؤزر اور شرٹ میں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اسے براہ راست مخاطب کر رہی تھی۔ نہیں ابھی بس چائے دے دیں، عصمت اٹھے گا تو اکٹھے کر لیں گے۔ اس نے مصروف سے انداز میں اخبار پڑھتے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے دوسرا صفحہ کھولا ہی تھا کہ پہلی خبر پڑھی وہ شاکڈ ہو رہ گیا۔ بے یقینی سے اس نے کچن میں چائے بناتی حالہ کو دیکھا۔ اے بڑی، آ گیا تو جاگنگ کر کے؟ عصمت نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ضامن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ عصمت ایک دم چونکا، کیا ہوا ہے اسے؟ ضامن کے چہرے پر کچھ غیر معمولی تاثرات دیکھے اس نے خاموشی سے اخبار اس کی جانب کر دیا۔ عصمت اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کر خبر پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، جبکہ ضامن کی کھوجتی اور کچھ غصیلی نظریں اب تک حالہ پر جمی تھیں۔ وہ جو ہی چائے لے کر آئی تو ضامن کو اپنی طرف تکتا پا کر کچھ حیران اور پریشان ہوگی۔ کیا ہے یہ؟ ضامن نے عصمت سے اخبار لے کر حالہ کو جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہو کر اخبار دیکھا جس میں اس کی تصویر کے ساتھ ہیڈ لائن تھی، مفرور قاتلہ۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ حالہ سرفراز جو کہ کسی گروہ کے ساتھ ملوث ہے، جمعرات کی رات ایک بے قصور کو ماڈل ٹاؤن کے بلاک ایل میں لوٹ کر اور پھر قتل کر کے بھاگی۔ جس کسی کو نظر آئے یا اس کے متعلق کچھ خبر ہو مندرجہ ذیل رابطے پر اطلاع دیں۔ پولیس کو یہ مفرور قاتلہ درکار ہے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے مقابل آیا۔ جمعہ کا دن تھا نا جب تم مصیبت بن کر ہمارے ساتھ یہاں آئی تھی؟ نا نہیں، یہ سب غلط ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی۔ یہ خبر جس نے چھپوائی ہے وہ ایس ایچ او ہے، نام تو پڑھ چکی ہو نا؟ زمان شاہ، اب یہ بھی بول دو کہ وہ ایس ایچ او نہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں تم؟ ابھی اس نے غصے سے کچھ کہتے اس کی بازو پکڑی تھی
کہ اس کے موبائل پر اویس عالم کا کال آنے لگا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کال اٹینڈ کرتے حالانکہ بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور ایک گسیلی نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے رو رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر میں سمیہ کو بھیج رہا ہوں، وہ نقاب میں آئے گی، تم اور اسمند حالہ کو لے کر فلیٹ میں نقاب میں ہی لے کر آؤ گے۔ سمیہ کھڑکی کے راستے سے تمہارے فلیٹ سے میرے کینٹ والے نکل آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی بھی میرے پاس پہنچ چکے ہیں، تمہارا اور حالہ کا میرے فلیٹ میں نکاح ہوگا، پھر وہ نقاب میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ تمہارے فلیٹ میں واپس آئے گی۔ ان کے آخری جملے سن کر اس کا دماغ بھک سے اڑ گیا۔ ہولڈ آن سر، یہ کیا کہا ہے آپ نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ شاید وہ جلدی میں کچھ غلط کہہ گئے ہیں۔ اونچا سننے لگے ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے میں اپنی بات دہراتا نہیں، لیکن تمہارے متوقع ہونے والے نکاح کی خوشی میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا اور حالہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اینی آبجیکشن؟ انہوں نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت سارے آبجیکشن۔ وہ موبائل سنتا اپنے روم میں آ گیا۔ آئی گیو اے آرڈر، میں نے کبھی تمہارے باپ کی نہیں سنی۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میں ہوں۔ ضامن اس سے کافی فرینک تھا، سو کبھی کبھی تو ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا تھا۔ سر یہ کوئی ٹافی دینے کی بات نہیں، اور نہ میں اتنا بچہ ہوں۔ آج کا اخبار آپ نے شاید پڑھا نہیں، محترمہ آدھی مجرم اور قاتلہ ہیں۔ اب میں ان اخبار والوں کی باتوں پہ اپنے فیصلے کروں گا، اور ہم جانتے تھے کہ کیا خبر آنے والی ہے، اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی آپ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے آرگیو کر رہے ہو۔ مگر سر، وہ بے چارگی سے بولا ضامن۔ اوف کی دہار پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اسمند تو ہے نا؟ سر، اس نے بے یقینی سے ان کی بات سنی۔ جب تک سمیہ نہیں آتی تم اچھی طرح سوچ لو اور فون حالہ کو دو۔ اس نے لب بھیجتے ان کی بات سنی، پھر باہر آ کر کھا جانے والی نظروں سے حالہ کو دیکھ کر فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیران ہوتے ہاتھ بڑھا کر پکڑا اور دوسری جانب کی بات سنتے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے یار، کس کی کال ہے؟ میں تو چکڑا گیا ہوں۔ اسمند ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بیٹا ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، نیکسٹ مشن کے لیے تیار ہو جاؤ، اینڈ آئی بیٹ اگر تمہارے 14 طبق روشن نہ ہوئے تو دینا میرا نام بدل۔ کیا مطلب؟ اسمند نے تعجب سے پوچھا، اور پھر جو کچھ ضامن نے بتایا اس سے اس کے 14,000 طبق روشن ہو گئے۔ ہاؤ از بٹ پاسبل یار؟ اسمند کی پریشان آواز پر وہ صرف تلخ مسکراہٹ ہی دکھا سکا۔ آپ کا موبائل؟ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے آیا۔ اس نے جھٹکے والے انداز میں اس سے موبائل لیا، اور جوں ہی غصیلی نظر اس کی جانب کی تو اس کی بھیگی روئی پلکیں دیکھ کر اس کا میٹر پھر سے گھوم گیا۔ یہ ڈرامے کس بات کے کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہی گھٹیا مشن لے کر آئی تھی نا؟ اور کتنے چہرے ہیں تمہارے، آج وہ سب بھی دکھا دو۔ کس مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے کہ میرے فادر اور بوس دونوں کو بے وقوف بنا لیا؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے مقابل کھڑا اس سے پوری طرح سچ گلوانے کے موڈ میں تھا۔ میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ کسی بھی لڑائی سے بچنے کے لیے اتنا کہہ کر اندر کمرے کی جانب مڑنے لگی کہ کلائی ضامن کے ہاتھ میں آئی۔ سمجھا کیا ہوا ہے تم نے خود کو؟ میں ایسے لہجے برداشت نہیں کرتا۔ ضامن نے اس کے بازو کو اور جھٹکا دیتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے خڑوس سے تعلق جوڑنے کا، اور میں کیا ہوں اور میری اصلیت کیا ہے یہ ابھی کچھ دیر میں آپ کو واضح ہو جائے گا۔ وہ غصے سے اپنا بازو چھڑاتی اندر جا کر دروازہ بند کر گئی۔ یہ ضامن کے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے اس طرح بات کرتی۔ ابھی وہ اور اسمند اس حیرانی سے نہیں نکلے تھے کہ سمیہ آ گئی، اور پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اویس عالم نے انہیں حکم دیا تھا۔ بھیجے ہونٹ کے ساتھ گاڑی چلاتے وہ انتہائی سنجیدہ حد تک خاموش تھا۔ جیسے ہی وہ اویس عالم کے فلیٹ پر پہنچے اس سے اپنے تاثرات صحیح کرنے پڑے۔ جو بھی تھا بہرحال وہ اویس عالم کے کسی بھی فیصلے کی سرتابی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک عجیب سا لگاؤ تھا اسے ان سے۔ فلیٹ میں انٹر ہوتے ہی اسے عاصم ملک اور اویس شاہ کے کچھ اور دوست نظر آئے، ساتھ میں مولوی بھی تھا، یعنی کہیں اب بچاؤ کی صورت نہیں تھی۔ ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ حالہ کو لیے جب اویس عالم دوسرے کمرے میں گئے تو اپنے پیچھے اسے بھی آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کبھی بھی آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کی، مگر کیا میرا یہ جاننا حق نہیں بنتا کہ یہ جو لڑکی میری بیوی بننے والی ہے اس کا انفیکٹ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ لڑکی جو صبح تک ایک قاتلہ کے روپ میں میرے سامنے تھی، اچانک اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پڑ نکل آئے کہ آپ اور ڈیڈی اسے میری تحویل میں دینے پر بضد ہیں؟ الجھے لہجے میں اس اپنے
دل کی بات کہتا وہ انہیں ہمیشہ سے زیادہ بہت پیارا لگا۔ پومیک کے ٹریک سوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ وہ ہونٹ بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہارا حق ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایک لڑکی کی اس انفارمیشن سے مطمئن ہو جاتا جو تم لوگوں نے مجھے پرووائیڈ کی تھی؟ بیٹا، میں تمہارا استاد ہوں، سو یہ سمجھ لو کہ جو انفو تم لوگوں نے پرووائیڈ کی وہ سب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھی جو بعد میں نے اسے ریسورسز سے حاصل کی۔ وہ غلط نہیں تھا جو حالہ نے تمہیں بتایا، مگر جو کچھ مجھے پتا چلا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہے نہیں، بس یہ سمجھ لو کہ یہ قاتلہ نہیں ہے۔ اور کیا اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے کہتا تو کیا تم تب بھی سوچنے کا وقت لیتے؟ آف کورس نوٹ۔ ان کی اتنی بڑی بات کے بعد اب شک کی گنجائش نہیں تھی کہ حالہ بہرحال بے قصور ہی ہے۔ تو پھر یہی سمجھو کہ میں اب تمہارا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کروا رہا ہوں۔ حالہ جو کہ برقع اتار چکی تھی اور نظریں نیچے کیے ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ سالم نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ضامن نے ایک نظر اس کی آنسو برساتی نظروں کو دیکھا۔ مجھے منظور ہے، میں مطمئن ضرور ہو گیا ہوں، مگر الجھن ابھی بھی برقرار ہے کہ میری ہونے والی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تصحیح کر لو، بیوی نہیں ہونے والی، منکوحہ۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، اس کی رخصتی نہیں رہے گی۔ وہ تمہاری ہی فلیٹ میں، لیکن تمہارے منکوحہ کے روپ میں۔ اتنی آسانی سے میں اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ صرف نکاح پر ہی جرح ختم نہیں ہو رہی۔ یہ زیادتی ہے سر۔ ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کو اپنی عزیز جان بیٹی سے ملے۔ کیا آپ نے پارٹی بدل لی ہے؟ اس نے ان کی طوطا چشمی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ اگر تم میرے عزیز ترین دوست کے بیٹے ہو تو حالہ بھی ہمارے ایک عزیز ترین دوست کی بیٹی ہے، اور ہماری ایک بہت دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کا تو سوچا ہی نہیں تھا، مگر اس کس کندھوں پر ہاتھ جمائے انہوں نے اسے ایک اور حقیقت بتاتے ہوئے مزید الجھایا۔ بیٹا تم ادھر ہی بیٹھو، ابھی سمیہ بیٹی آ رہی ہے۔ انہوں نے حیران ضامن کے کندھوں پر ہاتھ ہٹاتے حالہ کو مخاطب کیا اور ضامن کو لیے باہر چلے گئے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیرے نکاح کا فنکشن میں ٹریک سوٹ میں اٹینڈ کروں گا۔ اسمن نے شرارتی انداز پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر ختم ہو گئی۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہی نہ جانے کیسے بہت سا اطمینان اس کے اندر آیا۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارے نوشے میاں کے چہرے پر تو آج مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ شٹ اپ! اسمن کے چہکنے پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا اور مصنوعی خفیہ سے دیکھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اب صرف فلیٹ میں اویس، عالم، عاصم ملک، ضامن، اسمن، حالہ اور سمیہ رہ گئے تھے، جس کے آتے ہی انہوں نے نکاح شروع کیا تھا۔ اسمن جاؤ، حالہ اور سمیہ کو باہر آنے کا کہو۔ عاصم صاحب کے کہنے پر وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حالہ اور سمیہ جیسے ہی لاؤنج میں آئیں، ضامن نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ گندمی صاف رنگت، 5 فٹ 8 انچ قد، نازک سا سراپا، سیدھے گھنے لیئرز میں کٹے بال جس کی کچھ لٹیں اب بھی اس کے چہرے پر تھیں، روشن چمکدار ایک عزم لیے آنکھیں جو مقابل پر اٹھی تو انہیں ایک بار کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیں۔ اس وقت وہ لیمن کلر کے شرٹ میں گرین کلر کا دوپٹہ لیے اور ساتھ میں بلیک جینز پہنے ہوئے تھی۔ دونوں اتنے غیر معمولی حلیے میں تھے کہ شاید ہی کبھی کوئی دلہن جینز کی پینٹ اور لون کی شرٹ میں اور کوئی دولہا ٹریک سوٹ میں اپنے نکاح کا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہو۔ ضامن خود بڑے حیران تھا کہ وہ کیوں اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ صوفے پر عاصم صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر سامنے اٹھی تو ضامن کو دیکھا جو دائیں ہاتھ کی مٹھی کو ہونٹ تھوڑی پر رکھے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔